سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اسلام نے یہ نظام پیش کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے نام کے مسلمان اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، تبھی یہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی نیچے جا رہے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، آپ کے شاگردوں نے اسلامی نظام حیات کو ٹھیک سمجھ لیا تھا، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا، بلندیاں حاصل کیں، اور دنیا کے بہت بڑے حصے پہ وہ چھا گئے۔ وہ برکت تھی کس بات کی؟ اسی کی کہ انہوں نے انسانیت کے حوالے سے جو نظام دیا تھا انسانوں کو، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے عمدہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے قبائل آپ کے بہت منتظر تھے۔ روزانہ وہ راستے پہ کھڑے ہوتے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا استقبال کریں۔ ایک دن انتظار کرتے کرتے وہ واپس ہٹ گئے کہ شاید آج نہیں آ رہے، لیکن اتفاقاً اسی دن آپ تشریف لے آئے۔ ایک یہودی نے اپنے ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ کچھ لوگ نئے انداز کے آ رہے ہیں، تو اس نے اعلان کیا کہ اوس اور خزرج کے قبائل لوگوں، تمہارا جد اعلیٰ وہ آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا تو بنی عمرو بن عوف کے لوگ والہانہ انداز پہ آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور آپ کا استقبال کیا۔ آپ 14 دن وہاں تشریف فرما رہے، پھر آپ ایک دن اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لائے اس مقام پہ جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ سیدنا خالد بن زید ایوب انصاری ان کے گھر کے پاس جا کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو اس اثنا ایک یہودی عالم جو عالم کے بیٹے تھے، تورات کے حافظ، ان کے دل میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا واقعتاً وہی تو نہیں جس کی پیشین گوئیاں موسیٰ علیہ السلام نے دیں، یوحنا نے دیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دیں، شمویل علیہ السلام نے دیں، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ یہ سب علامات تورات میں، بائبل میں موجود تھیں۔ وہ چونکہ خود عالم تھا اور عالم کا بیٹا تھا، اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے میں باغ میں کام کر رہا تھا اس وقت جب میں نے سنا کہ آپ یثرب میں تشریف فرما ہے، میں اپنا کام چھوڑ کے ادھر چل پڑا کہ آپ کی باتیں سنوں۔ ان کا اپنا تاثر یہ ہے کہ جو ہی میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی تو میں نے دل میں سوچا کہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ چہرے کا تاثر ہی بتا گیا کہ یہ عظیم انسان ہیں، اور وہ چونکہ خود نفسیات کا ماہر تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والے نہیں نظر تھے۔ وہ کہتا ہے میں قریب ہوا تو پہلے میرے کانوں میں جو آپ کی آواز پہنچی وہ یہ تھی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام واعبدوا ربکم والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ اسلام کی روح اور مغز نکال دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی فرمان میں۔ ایھا الناس میں عبداللہ بن سلام کا تاثر یہ ہے کہ جب میں نے سنا کیا فرما رہے ہیں لوگوں،
تو میرے دل نے انصاف کیا کہ یہ پیغام آفاقی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، ورنہ یہ کہتا ہے یا اہل یثرب، اے میرے ماننے والوں، یوں کہتا، یثرب والوں کہتا، عرب قبائل کا نام لیتا، ایسا نہیں کر رہا، کہ پوری انسانیت کو بلا رہا ہے، یعنی اس کا پیغام آفاقی ہے، پوری دنیا میں اس کے پیغام کو پہنچایا جانا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو۔ آگے پیغام کیا ہے بڑا زبردست، افشوا السلام، پوری انسانیت کو پیغام دیا، امن پھیلاؤ، ایک دوسرے سے الجھنا، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پہ حملے کرنا، سب چھوڑ دو، افشوا السلام، امن عام کرو، سلامتی پھیلا دو دنیا میں۔ انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ سلامتی پھیلا دو، افشوا السلام۔ یہ پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بڑا متاثر ہوا وہ فرماتے ہیں اس پیغام سے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانا عادت بناؤ، یہ بھی بہت بڑا پیغام تھا۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا، کوئی انسانوں میں بھوکا نہ رہے، جس کو استطاعت ہے اور توفیق ہے وہ دوسروں کو کھلائے، اس کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے سو جائے نا، وہ اپنے قریب والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دور والوں کو دیکھے کہ میرے قرب و جوار میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کے وسائل کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ اطعموا الطعام، طعام عام کرو، یہ پیغام بھی انسانیت کے حوالے سے بڑا زبردست پیغام تھا۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا صلوا بالارحام، وہ ایک ایک جملہ سن کے متاثر ہوتا چلا گیا، اس کے دل نے یقین حاصل کر لیا کہ یہ پیغام آفاقی جو ہے یہ واقعی تورات والا پیغام ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اسی پیغام کا تسلسل ہے جو پورے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے آج تک دیا جا رہا ہے، وہی پیغام اسی کا تسلسل ہے۔ یہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا بالارحام، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، سب آدم کی اولاد۔ ابھی میں نے پہلے بتایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک انسان میں سے پیدا کیا، وخلق منہ زوجہا، اس میں سے اس کی بیوی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس میں سے پورے انسان مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو گویا اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے انسان ایک کنبہ ہیں، ایک ہی نسل کی اولاد ہیں، ایک ہی آدم اور حوا کے فرزند اور دختر ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی عقیدے اور مذہب میں مختلف ہوتا رہے، لیکن جو نسلی حقیقت ہے وہ تو یہی ثابت ہے کہ یہ ایک ہی کچھ ہیں، نفس واحدہ سے ان کی تخلیق ہے۔ صلوا بالارحام، اس آفاقی پیغام میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تعلق ہے یہ خون کا تعلق، یہ دادا آدم اور حوا کے حوالے سے تمہارا تعلق، پھر آگے قبائل بنے، شعوب بنے تعارف کے لیے، الگ الگ کنبے بنے تعارف کے لیے، یہ سب تعارف کے لیے ہیں، ورنہ در حقیقت پورے انسان جو اس زمین پہ آباد ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا صلوا بالارحام، ان رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا نا تو ایک عالم میں ان کی تخلیق ایک انداز سے تھی جو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ انداز تو تدریجاً آیا ہے نا زمین پہ، وہاں اللہ رب کریم کے ہاں سب سامنے تھے، ان میں ان کا تعلق اور رشتہ بھی سامنے تھا، وہ ایک معنوی چیز محقق بن کے رب کائنات کے سامنے ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، چاہے کوئی معنی ہے چاہے کوئی محسوس چیز ہے، یہ محسوسات اور یہ معنویات یہ ہمارے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے ہر چیز اسی طرح ہے جس طرح وہ جانتا ہے۔ رحم رشتہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا،
کہا یا اللہ مجھے تحفظ چاہیے، یعنی پورے انسانوں کا جو بہمی تعلق ہے وہ رب کائنات کے سامنے عرض کرنا ہے، اللہ مجھے تحفظ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کس چیز کا تحفظ؟ اس نے کہا یہ جو تو مخلوق پیدا کر رہا ہے یہ مجھے توڑیں گے۔ مجموعی انداز میں انسانیت کا جو رشتہ تھا وہ بولا اللہ یہ مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر میرا قانون بھی سن لے، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ صلوا بالارحام، ایک آفاقی حکم دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتے جوڑو، تعلق بناؤ۔ سب سے بڑا تعلق وہ ہے جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہوتا ہے، وہ ہے باپ اور ماں۔ سب سے اعلیٰ رشتہ، سب سے بہتر رشتہ باپ کا اور ماں کا۔ اس لیے اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرزند تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، عبادت رب کی کر، اطاعت اللہ کی کر، فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کر، لیکن حسن سلوک، ادب ملحوظ رکھنا یہ والدین کے لیے۔ اس حد تک آپ نے اللہ قرآن مقدس نے تلقین فرمائی کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں تیرے سامنے یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو پھر اپنا اطاعت کا بازو نیچے رکھ، ان کے سخت کلامی نہ کر ان کے ساتھ، حتیٰ کہ اوف تک نہ کہہ۔ عربی میں لا تقل لہما اوفن کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ نہیں ان کو، اس طرح بھی ایک اندازہ تخاطب یہ نہ کر، احترام ملحوظ رکھ، اکرام ملحوظ رکھ۔ وبالوالدین احسانا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جرم بہت بڑے ہیں، 3 جرائم بہت بڑے جرائم ہیں، کبائر گناہ ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ ایک جائز بات میں، جائز معاملے میں ابا اماں نے کوئی بات کی ہے بیٹے یہ کام کر لو تو کر لینا چاہیے، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں پائی جاتی تو وہ کام کرنا چاہیے، ان کی اطاعت شعاری ضروری ہے۔ جو نافرمانی کرے گا، کہے گا میں نہیں مانتا تیری بات، ڈانٹے گا ان کو، یہ اکبر الکبائر بن گیا، بہت بڑا۔ یعنی جس طرح شرک بڑا گناہ ہے، شرک کے ساتھ دوسرا گناہ یہی بنے گا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اور تیسرا فرمایا جھوٹی گواہی، شہادت زور، شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا، اس سے بہمی تعلق تباہ ہوتے ہیں، انسانوں میں غلط فہمیاں آتی ہیں، انسانوں میں ایک دوسرے کے خلاف کردار کشی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، جھوٹی گواہیوں کے نتیجے میں کٹنگ پیدا ہوتی ہے، قبیلے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، بھائیوں میں، انسانوں میں بہمی جدائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا جھوٹی گواہی نہ دو، حقوق کا خیال کرو۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے نا اسلام کی، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کائنات کا مالک ہے، رسول اس کے نمائندے ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت بنے گی، آخرت کو مانو۔ ساتھ ایک اور بات بھی فرماتے تھے بیعت میں، ہم اپنے پلے باندھ لیں اس بات کو کہ صحابہ کرام جب اسلام قبول کرتے تھے، اللہ رسول آخرت کے ایمان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات فرماتے تھے، وہ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مسلم برادری کے ساتھ بندہ خالص ہو جائے، کھرا ہو جائے، ان کے خلاف میل نہ پیدا ہو اپنے دل میں۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، نصح کا اصل معنی ہے یہ شہد آپ اتارتے ہو نا، نحلت العسل، شہد کو میل میں سے الگ کرنا، یعنی خالص شہد بچ جائے، اس میں سے جو میل وغیرہ ہوتی ہے نا اس کو الگ کرنا، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں نحل، نصح، اس کو عرب لوگ نصح کہتے ہیں۔ تو نصح کا معنی بنا کہ انسان کے دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف اس انداز کی میل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بیعت لیتے تھے باقاعدہ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ اور یہ تو آپ کا عام فرمان تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان محفوظ رہیں. اور جو اپنی زبان سے کسی کو گالی بکتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی شکایت کرتا ہے، کسی انسان کو دکھ پہنچاتا ہے، کسی کو ایذا دیتا ہے، تو وہ تو اس کے زبان سے محفوظ نہ ہوئے. جو کسی کو ضرب لگاتا ہے، مارتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے، تو اس سے محفوظ نہ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہی کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس لیے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کرو. سیدنا عبداللہ بن سلام نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ پیغام آپ کا میرے دل میں آ رہا تھا تو میرا دل یقین کرتا جا رہا تھا کہ یہ تعلیم ہی بتا رہی ہے کہ یہ آسمانی تعلیم ہے، اس کی اپنی کہی ہوئی باتیں نہیں. ایک بار پھر سن لیں ترجمہ. افشوا السلام، دنیا میں سلام امن عام کرو. اطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا سیکھو. اور صلوا بالارحام، انسانیت کے رشتے، قریبی رشتے، بھائیوں کے رشتے، برادری کے رشتے، میاں بیوی کے رشتے، باپ بیٹے کے رشتے، ان کو جوڑو، توڑو نہیں. صلوا بالارحام. آگے فرما وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. انسان دنیا میں غفلت پڑے رہیں. میرے ماننے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ رب کی عبادت کرو، یعنی پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق کر دو. عبادت کا معنی صرف نماز نہیں، عبادت کا معنی صرف روزہ رکھنا نہیں، عبادت صرف حج کو نہیں کہتے. عبادت کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کو کہتے ہیں. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ٹھیک ہے، کافر انسان غفلت میں پڑے، سوئے پڑے ہیں، وہ جہالت میں ہیں، انہیں نہیں شعور اور نہیں معلوم. میرے ماننے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم رب کے بن جاؤ. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اچھا، اگر میری ان ہدایات پہ تم نے عمل کیا، تدخلوا جنت ربکم بسلام، اپنے رب کی بہشت میں امن کے ساتھ چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ہے انجام ان ہدایات پہ عمل کرنے کا. اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ کا الحاکمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.